نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے سمجھترو بھی انفسہم، برا ہے جس کے بدلے میں بیچا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس کتاب کا، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، بغیاً اس عداوت کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، فباءوا بغضب علی غضب پھر وہ ظاہر ہوئے ڈبل غصے سے، غصے پر غصے سے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو فرمایا کہ برا ہے جو انہوں نے بیچا ہے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہ دنیاوی مال و دولت لے کر انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے سچے نبی کا انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے، تورات کے اندر وہ پڑھ چکے تھے، زبور کے اندر وہ پڑھ چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی تعلیمات اللہ کی طرف سے تعلیمات ہیں، اور جو یہ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے پڑھنے کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور خاص کر کے اللہ کی کتاب کا، جس کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، ان یکفروا بما انزل اللہ کہ کفر کیا انہوں نے اس کا جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور یہ کفر انہوں نے کیوں کیا؟ حالانکہ جانتے بھی تھے کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ نبی سچا ہے، اور یہ نبی بھی ان دنوں میں آنے والا ہے، اس بات کو بھی وہ جانتے تھے، لیکن انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس عداوت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنا فضل جس پر چاہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے اور ان کو یہ امید تھی کہ جو آخری آنے والے نبی ہیں وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے، لیکن وہ آخری آنے والے نبی ان میں سے آنے کی بجائے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے بتایا بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ رب العزت نے پھر امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، بلکہ پوری کائنات کا اللہ رب العزت ان کو سردار بنایا۔ لیکن بنی اسماعیل میں جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ پہلے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آخری نبی بن کر تشریف لائے بنی اسماعیل میں سے، تو ان کی اس عداوت کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے کہ ان میں سے کیوں نبی آ گیا اور ہم میں سے وہ آخری نبی کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ینزل اللہ علی من فضلہ علی من یشاء من عبادہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جیسے کہ پہلے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے علم زیادہ حاصل کر لیا، میں نے ہنر زیادہ سیکھ لیے، میں عقل مند زیادہ ہوں، اس لیے مجھے نبوت ملے گی، اور نبوت کسی محنت کو کر کے وہ نبوت حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے سارے علوم حاصل کر لے، دنیا کے سارے مراتب حاصل کر لے، اور اسی طرح دنیا کے سارے عقلاء سے بڑا عقل مند بن جائے، تو وہ آدمی کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہ ہو۔
تو نبوت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں۔ نبی اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، اپنی علم سے یا اپنے عقل سے یا اپنے ہنر سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ تو اس لیے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جس پر چاہتے ہیں نبوت کا تاج سجاتے ہیں۔ اس لیے جو مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کر لیا یا میں نے عقل سے جو نبوت حاصل کر لی، یہ سب غلط ہے۔ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، کسی آدمی کا یا انگریز کا انتخاب نہیں ہوتا۔ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، چونکہ یہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود یہ ایمان نہ لائے، تو یہ دوہرے غصے سے جو ہے ظاہر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوہرا عذاب دینا ہے، اس لیے کہ جو جاہل تھے وہ تو جانتے نہ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ جاننے کے باوجود نہ ایمان لائے۔ ایک نہ ایمان نہ لانے کا عذاب، اور دوسرا جو ہے جاننے کے باوجود ایمان نہ لانے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دیں گے، یہ اللہ کے دوہرے غصے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دوہرے غصے میں جو ہے عذاب دیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ کے لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، اور آپ کی تعلیمات کا جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں آپ کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔